السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو دلف انفو ٹی وی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام ناظرین امید کرتے ہیں بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب کائنات آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، آج آپ حضرات کے لیے زندگی میں ایک بہت ہی سنہری موقع لے کر آیا ہوں۔ کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی شہر سے تعلق رکھتا ہو، جہاں سے بھی کہیں سے بھی ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق آپ کے پاس موجود ہے، اس خدا کا احسان مانیں۔ ایسے افراد بھی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے۔ ایسے افراد بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو بیچارے باہر گندگی سے کوئی چیز اٹھا کر کھا کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو اتنا رزق عطا کیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کا رزق دیا ہوا جو آپ کے پاس موجود ہے وہ حلال طریقے سے آپ کھا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو آئیے قرآن کی ایک آیت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر میرا دیا ہوا مال میرے رستے میں خرچ کریں گے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو 10 گنا دنیا میں بھی عطا کروں گا، 70 گنا اور بھی عطا کروں گا، آخرت کے لیے بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں اور بھی رکھ دوں گا۔ دیکھیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قرض حسنہ مجھ سے کر کے دیکھ، مجھے قرض حسنہ دے کے دیکھ۔ خدا تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دیا ہوا رزق ہے یہ میرے بندوں پر استعمال کر، میرے جو بندے دنیا میں ہیں ان پر استعمال کر، غریبوں مسکینوں یتیموں پر استعمال کر۔ جتنا دیتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ تمہیں وافر مقدار میں مال عطا فرماتا جائے گا۔ اس کی ایک حکایت مکمل ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایک واقعہ موجود ہے، بہرحال وہ پھر بعد میں بتا دوں گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو آئیے ایک سنہری موقع آپ حضرات کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے یہاں ایک مدرسہ جس کو اس وقت عطیات کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں پانی کے کولر کی ضرورت ہے، وہاں پہ بچے اور بچیاں سارا کچھ تعلیم اتنی حاصل کرتے ہیں، وہاں پہ قرآن پاک ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، حفظ کروایا جاتا ہے، بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے۔ آپ خود ایک بار اندازہ لگا کے دیکھیں، اگر آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ بھی بچے پر استعمال ہو گیا اور وہ بچہ اس پیسے کو استعمال کر کے کوئی اناج کا دانہ ایک حلق سے اتر گیا تو وہ بچے پر جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، آپ کے لیے کسی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اس لیے آئیے آگے بڑھیے، خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ عطیات کسی صورت میں آؤٹ آف کنٹری میں اگر سن رہے ہیں ہماری ویڈیو تو آپ بینک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، یا ہمیں جیز کیش ٹیلنر ایپ کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں آپ بھیج سکتے ہیں۔ سارے کانٹیکٹ نمبر آپ کے سامنے ہم آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو آئیے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیتے ہیں۔ اس وقت اس مدرسے میں پانی کے لیے کولر کی حاجت ہے، کچھ بچوں کے لیے کمرے میں بچھانے کے لیے قالین کی حاجت ہے، اور بچوں کے لیے آگے جو بجلی کا بحران کا سامنے رکھ کر ظاہر سی بات ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ سارا دن تعلیم پہ اسی طریقے سے مسلسل جاری رہتا ہے۔ اس کے لیے بچوں کے لیے کوئی بیک اپ رکھنا ہے جنریٹر کی صورت میں یا سولر سسٹم کی صورت میں۔ تقریباً سارے معاملات کو مد نظر رکھا جائے تو تقریباً 1.5-2 لاکھ کے قریب اس خرچے کی ضرورت ہے، جس میں سے آپ لوگوں کو جتنا بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دنیا والوں کو اتنا رزق عطا فرمایا ہے کہ ایک فرد بھی یہ سارا پیمنٹ ادا کر سکتا ہے۔ اپنی ذات پہ نہیں لگانے کے لیے میں مانگ رہا، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے، لیکن صرف آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا کچھ دیا ہوا رزق، ظاہر سی بات ہے زندگی تو گزر ہی جانی ہے، ہمارے ہاں وہی ہمارا کام آنا ہے جو ہم اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے چلے جائیں۔ اگر آج ہمیں موت آ جاتی ہے تو ہمارا جو پیسہ ہے، ہماری جائیداد ہے، ہمارا جو مال ہے وہ بچوں نے استعمال کرنا ہے، چاہے وہ غلط کاموں میں استعمال کریں، چاہے وہ اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ایسی چیز پر، ایسی جگہ پر اپنا رزق استعمال کرنا ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ خدا کو بھی اس پر فخر ہو کہ میں نے اپنے بندے کو رزق دیا ہے اور اس نے میری راہ پہ خرچ کیا ہے۔ ارے ان بچوں پر آپ نے خرچ کرنا ہے، ان بچیوں پر آپ نے خرچ کرنا ہے جن کے نیچے اللہ کا نبی فرماتا ہے جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان بچوں پر آپ نے خرچ کرنا ہے۔ آپ کا دیا ہوا پیسہ، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دیے ہوئے پیسے سے کولر آ جائے، پانی کا کولر آ سکتا ہے ٹھنڈے پانی کے لیے، اگر وہ ایک گھونٹ جب بچے کے حلق سے گزرے گا، یقین جانے کتنا بچے کو خوشی محسوس ہوگی، کتنا سرور ملے گا، اور کتنی دل سے دعائیں آپ کے لیے نکلیں گی۔ تو اس لیے آگے بڑھیے، پیچھے نہیں ہٹیے، سوچیے نہیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے حق میں ہے، جتنا آپ کو آسانی ہے کہ آپ
1000 کر دے، 10,000 کرے، 50,000 کرے، لاکھ کرے، 2 لاکھ کرے، اس وقت ہمیں تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہمیں ضرورت ہے جو ہم نے بچوں پر خرچ کرنا ہے، بچوں کے لیے جو چیزوں کا ساز و سامان کا ہم نے مہیا کرنا ہے، ان کے لیے لے کر آنا ہے، آگے بچیوں کا انتظام بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے معاملات بہت زیادہ مدارس میں اس طریقے سے قاری صاحبان ہوتے ہیں، بچیوں کے لیے پھر ہم نے طالبات رکھنی ہوتی ہیں، مطلب ان کو پڑھانے کے لیے جو یہ معاملات سارے دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو کسی بھی تفصیل کی ضرورت ہو، آپ کے سامنے اسکرین پر واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے ساری تفصیل آپ لے سکتے ہیں، اسی کے ذریعے ہی آپ سارا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا، اگر کمنٹس میں آپ سے کوئی بھی بندہ کوئی بھی آ کر کہے کہ آپ اس نمبر پر رابطہ کریں، آپ کو میں پیسے آپ اس نمبر پر منگوائے جائیں گے، تو براہ کرم خدا کے لیے ہمارا جو ایک نمبر آپ کے پاس شو ہو رہا ہے، اسی نمبر کے علاوہ کوئی نمبر آپ کے پاس نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی آپ کے پاس اس نمبر کے علاوہ آپ سے کچھ مانگا جائے گا۔ آپ اپنی مرضی سے خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے صدقہ جاریہ سمجھ کر جتنا آپ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، جتنا بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ سارے بھی کر دیں گے تو خدا تعالیٰ آپ کا رزق دیا ہوا جو عطیہ قبول فرمائے گا۔ لیکن نہیں تو جتنا یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس رمضان میں ہم جتنا زیادہ خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ یقین جانیں اس کے اثرات، اس کے فضائل میں نے کئی بار کتابوں میں، قرآن میں، حدیث میں اتنے فضائل پڑھے ہیں، اور یہ میرا آزمایا ہوا ہے، یہ عمل ہے۔ ہم جتنا زیادہ خدا کے راستے میں دیتے ہیں اتنا زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ریٹرن میں واپس عطا کرتا ہے، ہمیں ریٹرن میں واپس ضرور عطا کرتا ہے۔ ایک بار خدا پہ یقین رکھ کر، بھروسہ رکھ کر اللہ کے راستے میں دے کر دیکھیں، یقین مانیے گا آپ کے گھر میں رزق کے انبار لگ جائیں گے، رزق وافر مقدار میں خدا تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سوچئے گا نہیں، ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے شادیوں بیاہوں پر یا ادھر ادھر کے کاموں میں خرچ کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ آئے ضائع ہو گئے، ہم نے آگے جا کر حساب بھی دینا ہے۔ لیکن ایک غور کر کے دیکھیں، اگر کل قبر سے جب نکلیں گے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے، خدا پوچھے کہ میں نے رزق دیا سا کہاں استعمال کیا، تو خود غور کر کے دیکھیں کتنا فخر ہوگا اس وقت ہمیں کہتے ہوئے، عرض کریں گے یا باری تعالیٰ جو تم نے رزق دیا تھا میں نے تیرے بندوں پر، ان میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، جو قرآن پڑھ رہے تھے، احادیث پڑھ رہے تھے، ترجمہ تفسیر پڑھ رہے تھے، ہم نے ان کے لیے خرچ کر دیا ہے۔ آج وہی چشم و چراغ تیرے سامنے کھڑے ہیں، آج وہی چشم و چراغ وہ کھڑے ہیں جن کے سروں پر تاج سجے ہوئے ہیں، میں نے ان پر خرچ کیا تھا۔ خدا تبارک و تعالیٰ فرما دے گا اگر تو نے میرے بندوں پر میرا رزق میری رضا کی خاطر خرچ کیا تھا، آج ان کے سروں پر اگر تاج سجا ہوا ہے تو ان کے صدقے تیرے سر پہ بھی تاج سجا دیتا ہوں۔ تو خدا تعالیٰ اتنی شانیں عطا کرے گا، اتنے مرتبے مقام عطا کرے گا، ایک بار سوچ کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دیا ہوا عطیہ، آپ کا دیا ہوا صدقہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے جس طریقے سے بھیجتے جائیں گے، جس طریقے سے آپ کرتے جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بحوالہ پیچھے ثبوت بھی ملتا جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کا مکمل نام کے ذریعے آپ کو سارا کچھ بتایا بھی جائے گا، یہ نہیں کہ آپ کا پیسہ ضائع ہوگا، اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا نام شو نہ ہو تو وہ کمنٹس میں مطلب یہ ہے کہ وہ واٹس ایپ کے ذریعے اپنا واضح بتا دے، ہم اس کا نام شو نہیں کریں گے۔ بہرحال جتنا عطیہ آتا جائے گا اس کے مطابق ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا عطیہ، آپ کا دیا ہوا پیسہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔